السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وبہ سبحانہ وتعالی استہدی واستلہم واسترشد واستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء وامام المرسلین والتابعین له باحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا من ہؤلاء الموفقین۔ حضرات اور اس جمعہ کے تمام مصلین اور مقتدین، آج کے خطبہ جمعہ کا حقیقتاً ٹاپک یہ تھا، کیا اس بات کے لیے آپ تیار ہیں کہ آپ کے خلاف جو مدعی ہو، جس کا دعویٰ آپ کے خلاف ہو، جو صاحب مقدمہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے مد مقابل یا مخالف کے طور پر قیامت کی عدالت یا محشر میں کھڑے ہونے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یقیناً کسی کی یہ ہمت نہیں۔ اگر ہمت نہیں تو پھر ان آیات کو سنیں۔ اس لیے آج میں نے خطبہ حاجہ کا، جو دعائے حاجہ کا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اس سلسلے کو یہاں سے ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہمیشہ ہی میں دہراتا بھی ہوں، اور اس کا خلاصہ بھی کبھی تفصیلاً کبھی مختصر ترجمہ بھی۔ جی تو آج کا خطبہ چونکہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی زیادہ حقوق العباد کے تعلق سے اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص جو آجر ہیں، جن کو آپ لوگ کفیل بھی کہتے ہیں، سیٹ بھی کہتے ہیں، وہ لوگ جو اجیر ہیں، جن کو آپ لیبر طبقہ کہتے ہیں، یا کسی بھی جگہ کہیں کچھ لوگ کیا ہیں کولیگ کے طور پر یا رفقائے عمل کے طور پر رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، یا کہیں بھی کسی جگہ جہاں کہیں لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے اور مختلف طرح کی مجالس وغیرہ قائم کی جاتی ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے آج کا خطبہ، بلکہ یہ سمجھیں کہ فار دا ڈے آف ججمنٹ پروپریشن، قیامت کے جو اللہ تعالیٰ کی عدالت کا دن ہے، اس کے لیے ذہنی طور پر، عملی طور پر ایک مسلم سوسائٹی، ایک مسلم گھرانہ، ایک مسلمان انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو پریپریٹ اور کس طریقے سے اپنے آپ کو علمی طور پر، ذہنی طور پر، عملی طور پر، ایمانی طور پر تیار کریں۔ ہم آج اس میں اکتفا کریں گے قرآنی آیات، احادیث پر، جن کی شرح یا تفسیر آپ نے ممبر سے سنی۔ تو آئیے ایک سے ایک۔ پہلی چیز، ایک اگرچہ یہ خطبے کے درمیان میں آیا ہے لیکن ذہن کو تیار کرنے کے لیے شروع میں یہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اور آپ میں سے کسی کو پتہ ہو کہ عدالت میں جس کا ہمارے خلاف کیس ہے، یا جو آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے کچھ بعض پرش کے لیے یا ویریفیکیشن وغیرہ کے لیے، وہ آپ کا مینیجر ہے یا فورمین ہے، یا یہ ہے کہ کوئی پرنس وغیرہ ہے، یا کوئی حاکم وقت ہے جس کے خلاف آپ کو کیس، یا آپ کے خلاف اسے کیس لڑنا ہے، تو کیا حالت ہوگی؟ جی تو ظاہر بات ہے آدمی لرزاں اور ترساں اور پسینے میں شرابور ہوگا، بلکہ اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا، اور بس صرف زیادہ سے زیادہ اس کی تمنا اور آرزو یہ ہوگی کہ یہاں میری پیشی نہ ہو، سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہیومن نیچر اور انسانی فطرت ہے۔ پھر وہاں کا کیا عالم یا وہاں کا حال کیا ہوگا جہاں آپ کے خلاف کیس جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، وہاں مدعی خود اللہ رب العالمین ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا خصم کہتے ہیں مد مقابل کو، اسی لیے بہت سی زبانوں میں، فارسی سمیت ہمارے برصغیر کی زبانوں میں، شوہر کو بھی خصم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیوی کا مد مقابل ہوتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ خصم کہتے ہیں آپ کا جو فریق ہے مقابل عدالت میں ہوتا ہے، جس کے خلاف آپ نے کیس کیا ہوتا ہے یا جس کا کیس آپ کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو مجھ سے سامنا ہوگا، اور وہ میں ان کے مد مقابل آؤں گا۔ نمبر 1، سب سے پہلا شخص جس نے کسی سے میرا نام لے کر عہد کیا، یہ کہا کہ اللہ گواہ ہے میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ پورا کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے میں آپ کے پیسے واپس دیتا ہوں، اللہ گواہ ہے میں آپ کا قرض لوٹاتا ہوں، اللہ گواہ ہے میں آپ کا یہ کام جس کی مزدوری لے رہا ہوں، جس کی ملازمت کے لیے تنخواہ لے رہا ہوں، یہ میں کروں گا۔ کہ جس شخص نے میرے ذریعے کسی کو عہد دیا، یا اللہ کی قسم کھا کر کسی سے کوئی وعدہ کیا، یا صرف یہ کہے کہ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں، میں ایسا کروں گا، اس کے بعد وعدہ خلافی کی، اس کے بعد وہ کام پورا نہیں کیا، تو قیامت کے دن میں اس کا خصم ہوں گا۔
نمبر 2، وہ آدمی، یہ خیر موجودہ دور میں یہ چیز نہیں ہے سلیو سسٹم، جب یہ سلیو یا زر خرید غلاموں کا دور ہوتا تھا تو تیسرے نمبر پر کہا کہ جو کسی آزاد آدمی کو بیچے اور اس کا پیسہ لے کر کھائے اس کا میں قسم ہوں گا قیامت کے دن۔ جو تیسری چیز جو آپ سب لوگوں سے اور حقیقتاً موضوع خطبہ جمعہ سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے کسی ملازم کو، جس نے کسی مزدور کو، جس نے کسی بھی ورکر کو کام پر لگایا، اس سے پورا کام لیا، پھر ٹال مٹول کیا یا اس کی تنخواہ، اس کی اجرت پس پیش کی۔ پھر امام صاحب نے مثال دے کر کہیں کہ کام پورا لیا جاتا ہے، جب تنخواہ دینے، حقوق دینے کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا خروج لگا کر روانہ کر دیا جائے، یا کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو تو اس کو تنخواہ کاٹنے، خروج پر بھیجنے یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی دھمکی دی جائے۔ یہ تمام کا تمام اسی ضمن میں آتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ عہد کی پابندی کرے، اوفو بالعقود۔ یہ سارے عقود ہیں، جتنے ایگریمنٹ ہیں وہ مشروعی ہونے چاہیے، مسلمان کے لیگل ہونے چاہیے، اور پھر جو ایگریمنٹ ہوں ان کی طرفین پابندی کریں۔ جو بھی اس کے خلاف ورزی کرے گا، جو بھی کسی بے بس کا اور مظلوم کا، کمزور کا حق نہیں دے گا، نہیں ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا قسم ہوں گا، میں وہ حق لے کر دوں گا اور اسے میرے سامنے آنا پڑے گا۔ پھر بار بار امام صاحب نے تاکید کے ساتھ کہا کہ خبردار، ہوشیار رہیں وہ لوگ جو مختلف بہانوں سے اپنے عمال، اپنے مزدوروں، اپنے ملازمین، اپنے ورکر، اپنے دکانوں میں جو کام وغیرہ لینے والے لوگوں کا حق مختلف بہانوں سے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کیا وہ اللہ عزیز اور غالب اور جبار کے سامنے عدالت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، جہاں ان کا سامنا اللہ سے ہو اور اللہ خود اپنے مظلوم ان بندوں کا حق لے کر وعدہ کر چکا ہے کہ میں تم سے آخرت میں دوں گا۔ وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روپے پیسہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن انیس، جن کا ایک بڑا قصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بڑے اہم حصوں سے ریلیٹڈ ہے، یہ وہی عبداللہ ابن انیس ہے، اس تاریخی واقعے میں نہیں ہم جاتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان کے جسم پر کوئی ایک دھاگا سود تک نہیں ہوگا، بالکل نیک جسم ہوں گے۔ پھر کیا کہ جس طرح شکم ماں سے پیدا ہوتے ہیں، مادر سے، یعنی غیر مختون اور بالکل بلا لباس کے۔ پھر کہا یا رسول اللہ، وہاں یہ حقوق کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ایک کا کیا حق دوسرے کو دینا پڑے گا، اور حتیٰ کہ تب تک کہ ایک دوسری حدیث جو آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کوئی تب تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ جہنم میں جانے والوں کا ان کے ذمے جو حق ہوگا اللہ تعالیٰ بدلہ لے کر نہ دے۔ تب تک کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا، دوزخ میں، جب تک کہ اگرچہ جنتیوں میں سے کسی کے ذمے اس کا حق ہو وہ نہ لیا جائے، حتیٰ کہ ایک تھپڑ بھی اگر کسی نے مارا ہو۔ تو اس پر یہ کہتے ہیں صحابی کہ یا رسول اللہ، وہاں تو کسی کے پاس نہ درم نہ دینار کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس پر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حسنات نیکیاں اس کی ہوں گی، مظلوم کی وہ کس پر؟ ظالم کے، وہ مظلوم ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ کہا اگر اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہیں، کہا جب حسنات ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، ظالم پر، مزید اس کا عذاب اس کے نتیجے میں تیز ہو جائے گا، جس طرح کہیں تیل زیادہ ڈال دیا جائے تو آگ زیادہ بھڑکتی ہے۔ تو جو اس مظلوم کے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے ظالم کے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس ضمن میں ہمارے شیخ بڑے قریب رہوں میں ان سے ان کا ذکر کیا انہوں نے، جو آج کل حیات و کبار علماء کے ممبروں میں سے ہے، شیخ محمد مختار ایشانقیتی حافظہ اللہ، بڑے یعنی متواضع لوگوں میں سے ہیں، تو میں نے پڑھا ہے ان سے الغرض۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لطیفے گوئی کے نام پر یا جوک کے نام پر یا اسی طریقے سے ٹائم پاس کرنے کے نام پر کسی قوم کو نشانہ بناتے ہیں، فلاں علی سبیل مثال، بعض لوگوں نے کبھی یہاں مثال دی، امام صاحب نے نہیں دی، جیسے مثال کے طور پر کسی کو ہندی یا اس طرح کے اگر کہا جائے، بر صغیر میں جیسے وہ 12 بجنے والی مشہور داستان ہے، کسی طبقے کے، خواہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، کسی بھی طبقے، کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلہ، کسی بھی نیشنلٹی، اس کی زبان، اس کے چال ڈال، اس کے انداز،
اس کی گفتگو، اس کا طریقہ کھانا پینا، اس کا لباس، ان چیزوں کی کہیں مذاق اڑائے جاتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ غیبت کی قبیل سے ہے۔ خواہ اس کو آپ انٹرٹینمنٹ، اس کو آپ جوک کا نام دیں، اس کو ظرائف کا، اس کو لطیفہ گوئی کا نام دیں، کچھ بھی نام دیں، جو کسی بھی طبقے، کسی بھی قبیلے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، کسی بھی قبیلے، کسی بھی نیشنلٹی، اس کے رنگ روپ، اس کے طور طریقے یا انداز بات یا کچھ عادات وغیرہ رسم و رواج ہو، ان کا مجلسوں میں ہنسانے کے لیے اور کہہ کے لگوانے کے لیے تذکرہ کرنا، نہ بھی آپ مذاق اڑائیں، صرف تذکرہ کریں لطیفہ گوئی کے لیے اور ہنسی مذاق کے طور پر، یہ گناہ کبیرہ ہیں اور غیبت کی قبیل سے ہے۔ کیا آپ تیار ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں اور پھر آپ کو جواب دینا پڑے؟ آپ اور ہم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گزشتہ اور لاحقہ سارے گناہوں کی مغفرت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے کون سے تیسرے تختے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، فوراً تیسرے سے اتر کر پہلی پٹی پر آگے، پہلے تختے پر، اور کہا اے لوگو، کل قیامت کے دن کسی کے پاس نہ روپے، نہ پیسہ، نہ درم اور نہ دینار، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ خبردار اگر کسی پر میں نے ظلم کیا ہے، مجھ سے کسی پر ظلم ہوا ہے تو یہ میری پیٹھ سامنے ہے، میں نے کسی کو مارا ہے تو آ کر آج ہی بدلہ لے لے۔ خبردار اگر کسی کی عزت و آبرو سے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میری عزت و آبرو حاضر ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ خبردار اگر کسی کو میں نے کچھ کہا یا کسی کا کچھ لیا، آج یہ وقت ہے میں حاضر ہوں تو مجھ سے لے لے۔ کل قیامت کے دن کسی کے پاس نہ میرے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہوگا۔ پھر چند قرآنی آیات ہیں، خلاصہ میں نے خطبہ کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر کچھ قرآنی آیات ہیں، ان آیات میں بہت ہی ہیبت ناک قیامت کی اس عدالت کا منظر کھینچا گیا۔ ایک تو ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھی جاتی ہیں، دو آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو ہمیشہ درست بات کہو، اللہ کا تقوی اپناؤ، صحیح بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ان آیات سے شروع کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی زندہ نہیں رہنا، وفات اور موت آپ کی بھی آئے گی، اور جتنے دیگر انبیاء تھے، یعنی تخلیق کے آغاز سے لے کر قیامت تک سب لوگوں کو، اور آپ کے مخالفین جو مشرکین مکہ اور منافقین ہیں ان سب کو بھی مرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی تھی کہ یہاں اگر ان کی چلتی ہے تو قیامت کے دن میرے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی، تو لہذا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر رہیں، انک میت وانہم میتون۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم، یہ مین آج کا ٹاپک تھا خطبے کا، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر قیامت کے روز تمہاری عدالت اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے حاجت روا مشکل کشا اپنے اللہ کے سامنے لگے گی۔ جب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے زبیر بن عوام؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، یعنی وہ 10 عظیم صحابہ جن کو ایک ہی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور گارنٹی دی۔ حضرت اسماء کے شوہر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی پہلے رہے اور داماد بھی۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یقرر علیہم، اے اللہ کے رسول، کہ کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے رہے اپنے، جب یہ پڑھی تو اس کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار پڑھے تاکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کا جائزہ لے، مراجعہ کریں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم یقررنا علیکم حتی یؤدی الی کل ذی حق حقا، کہا کہ یہ مسئلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بار بار ہوگا یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ زبیر نے کہا واللہ ان الامر لشدید، اللہ کی قسم، قسم با خدا یہ تو بہت ہی ہیبت ناک اور بہت ہی خوفناک منظر ہوگا، یعنی قیامت میں یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہوگی۔ اور پھر اس میں شک نہیں کہ قیامت کے ہیبناکی اس آیت کے ایک جملے میں اگر صحیح تدبر سے آدمی پڑھے سمجھے کہ ایسی بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر کسی قسم کی بدعنوانی، بے ایمانی اور کرپشن سرے سے ہو ہی نہ۔ اور پھر ایک تصور بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ عدالت میں کھڑے منتظر ہوں اور یک آپ کی عدالت کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ظاہر ہو
اور پھر آپ کو سارے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے۔ اس کے بعد ایک درمیان میں آیت پڑھی گئی، یہ اسی آیت پر ہم ختم کرتے ہیں، کافی وقت ہو گیا، کہ اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان کی، پھر اس کے ضمن میں اس آیت کو پیش کیا۔ تو اب اگر آپ مثال کے طور پر کسی قبیلہ یا کسی طبقے کا نام لے کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات ذکر کرتے ہیں، تو اس میں گویا کہ آپ نے اس پورے طبقے، اس پورے قبیلہ، علی سبیل مثال بر صغیر ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اگر کسی نے، میں یہ مثال دیتا ہوں، صرف حقارت سے کسی ایک شخص کو ہندی کہا، حقارت سے علی سبیل مثال، تو قیامت کے دن وہ جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، بصرف نظر یہ کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر ہیں، سب کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ باقاعدہ یہ مثال امام صاحب نے نہیں دی، مثال امام صاحب نے قبیلے کی دی، کہا کہ آپ نے قبیلے کو برا بلا کہا کہ فلاں قبیلہ ایسا ہے، اس قبیلے کے ہر فرد کے ساتھ آپ ناانصاف اور ظلم کرنے والے ہوں، وہ مظلوم ہیں، اس ہر مظلوم کا حق قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا، وہ آپ کے خلاف کیا غرما ہوں گے، آپ ان کے مدین ہوں گے، تو آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں سب کے سب حاضر ہوں گے، جس اللہ کی عدالت میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ اگر چوپایوں نے، بیڑ بکریوں نے ایک دوسرے کو، سینگ والی نے بے سینگ والی کو مارا ہو تو اس کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، اس پر آپ سنیں اور اسی پر ہم مسک الختام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو نوٹ کر لو، یاد رکھو، ہم انسان کا ترازو، ہم انصاف کا ترازو، ہم جسٹس، انصاف اور عدل کا اسکیل و ترازو قیامت کے دن نصب کریں گے۔ یہ کہاں ہوگا؟ پلسرات سے پہلے اور محشر کے بعد، محشر میں سب اکٹھے ہوں گے۔ تو فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ایک جان بھی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لفظ سے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا سے یہ خطبہ تیار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ نے اگر صرف ایک قبیلے کی کسی عادت کا مذاق اڑایا، یا ایک نیشنلٹی یا ایک طبقے یا ایک رنگ یا ایک نسل کی کسی ایک عادت کا آپ نے کیا ہے مذاق اڑایا، تو آپ نے اس پوری آبادی کی غیبت کی، لہذا وہ سب آپ کے خصم ہوں گے قیامت کے دن۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی ایک جان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تو سب کا حق آپ سے لیا جائے گا، نہیں ہے تو آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی، ورنہ ان کے گناہ آپ کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اور جو حدیث پڑھی گئی آپ کے سامنے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ آپ کسی کافر کی بھی نہیں کر سکتے غیبت، کیونکہ حدیث میں کیا بیان کیا امام صاحب نے کہ جہنمیوں میں سے جب تک کوئی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ اگر اس پر کسی جنتی نے ظلم کیا ہے تو تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس جہنمی کا بدلہ اس سے نہ لیا جائے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس، اور اسی سے استدلال کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم ترازو نصب کریں گے، لگائیں گے اسکیل، پھر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، خردل آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رائی کو بھی اور سرسوں کو، ایک سرسوں یا رائے کے دانے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور أَتَيْنَا بِهَا، اس سب کو ہم ایک جگہ جمع کریں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے بہت آسان ہے، ایک آرڈر پر سارا حساب ہوگا۔ تو لہذا تمام کے تمام لوگ قیامت کے دن بلا لباس کے حشر ہوں گے، ان کو جمع کیا جائے گا، پھر جو کچھ دنیا میں کیا ہوا ہو ظلم زیادتی، اس کا بدلہ اپنی نیکیوں کے ذریعے دیا جائے گا، وہ نہ ہوئیں تو پھر دوسروں کی برائیاں اپنے اوپر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اور دنیا بہتر کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔